بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ بعد میں پتہ چلا فرحاد نے تمام فوجیوں کو خیال خوانی کے ذریعے چکر دے کر اس مشین کو بہرام گنگولی کی رہائش گاہ میں چھپایا تھا۔ اگرچہ وہ مشین بھی اصلی نہیں تھی، لیکن چھپانے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے واقعی بڑی سے بڑی مشین کو آنکھوں کا سرما بنا کر کہیں بھی اسمگل کر سکتا ہے، اور اس نے یقیناً مشین کو بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا ہے۔ دنیا کی تمام خطرناک تنظیمیں اور تمام بڑے ممالک کے جاسوس دور ہی دور سے بابا صاحب کے ادارے کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ دن رات کی یہ رپورٹ اپنے سربراہوں کو پہنچاتے رہتے تھے کہ اس ادارے میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ ایسے ہی وقت شیبہ اگرچہ عارضی میک اپ میں گئی تھی، لیکن اس کی بھی نگرانی ہو رہی تھی۔ میں بھی اس سے پہلے عارضی میک اپ میں نکلا تھا۔ دشمن میری بھی طاق میں ہوں گے، مجھے جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اور کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ فی الحال مجھے دشمنوں کی کسی بھی نگرانی کا علم نہیں تھا۔ جب وہ انقرہ پہنچی تب پتہ چلا کہ اس کا تعاقب پیرس سے کیا جا رہا ہے۔ وہ انقرہ پہنچنے کے بعد وہاں سے ایک پرائیویٹ کار میں کیسری ٹاؤن جانا چاہتی تھی۔ ہائی وے پر تقریباً 12 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس نے کئی بار خیال خوانی کی کوشش کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بیماری اور کمزوری کے باعث ابھی ٹیلی پیتھی کا ذریعہ استعمال نہیں کر سکے گی۔ غلام باقی اس سے دور ہی دور رہتا تھا۔ وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آ گئی، اس سے بولی، میں یہاں سے تنہا سفر نہیں کروں گی، راستے میں رات ہو جائے گی، لہٰذا تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو گے۔ انہوں نے ایئرپورٹ سے ایک کار کرائے پر حاصل کی اور غلام باقی نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ میں وقفے سے اس کے پاس پہنچ کر خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ میں نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ اسے غلام باقی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہی ہماری بڑی غلطی تھی۔ پچھلے دنوں مورینا سے عشق کے سلسلے میں غلام باقی کی تصاویر اخبارات میں چھپتی رہی تھیں، پھر وہ مشین کے سلسلے میں میرے ساتھ رہا تھا۔ اس طرح میرے ساتھی کی حیثیت سے اس کا نام دور تک پہنچا ہوا تھا۔ اگرچہ اس نے شیبہ کا باڈی گارڈ بننے کے لیے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا، لیکن وہ نیگرو تھا، اپنا رنگ اور روپ اور اپنی جسامت نہیں چھپا سکتا تھا۔ پھر شیبہ نے کرائے پر وہ کار کروانے کے لیے رجسٹر پر لکھوایا تھا کہ وہ کیسری ٹاؤن کے قریب کیسری قلعے میں جا رہی ہے۔ یوں دشمنوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ شیبہ ہے۔ جب سے سپر ماسٹر نے کیسری قلعے پر حملہ کر کے جو کو اغوا کروایا تھا، تب سے یہ بات کھل گئی تھی کہ شیبہ کیسری قلعے کی مالکہ ہے۔ میں صبح سے کیسری ٹاؤن پہنچا ہوا تھا، وہیں شیبہ کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ غلام باقی کے ساتھ انقرہ سے دوپہر کو روانہ ہوئی۔ رات کے کوئی 9-10 بجے اپنے قلعے میں پہنچنے والی تھی۔ میں نے شام 6 بجے پھر اس کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا اس کی گاڑی کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے غلام باقی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میرے آقا، تھوڑی دیر پہلے ایک گاڑی ہمارے قریب سے گزری تھی، اس کے بعد ہی ہماری گاڑی کا ایک پہیہ بالکل فلیٹ ہو کر ناکارہ ہو گیا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے سائلنسڈ ریوالور سے گولی چلا کر اسے بیکار کر دیا ہے۔ تو ڈگی کھول کے فاضل پہیہ نکالو۔ ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اس کار کو کرائے پر حاصل کرتے وقت ہم نے ڈگی کھول کر نہیں دیکھی، اور نہ ہی یہ پوچھا کہ اس کے ساتھ سپیئر ویل ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پہیہ بیکار کرنے والے واپس کیوں نہیں آئے۔ ہمارے آس پاس دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ 2 گاڑیاں مخالف سمتوں سے گزر چکی ہیں، وہ میرے اشارہ کرنے پر بھی نہیں رکیں۔ میں نے کہا، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا ہوگا، دشمن مددگار کے طور پر پہنچیں گے اور اپنی گاڑیاں روکیں گے، شاید وہ تم دونوں کو لفٹ دینا چاہیں گے۔ میں نے شیبہ سے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابھی تو ٹھیک ہوں، لیکن راستے میں رات گزارنا پڑی تو کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں، تم سے رابطہ رکھوں گا، اگر کوئی لفٹ دینا چاہے تو اسے باتوں میں لگائے رکھنا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی 2-2.5 گھنٹے میں میں تمہارے پاس پہنچوں گا۔ ہمارے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے، پھر بھی جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں انہی باتوں کے دوران وہاں سے چل پڑا تھا، تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اور ان کے دماغوں میں جھانک کر خیریت معلوم کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خیریت نہیں رہی۔ ان کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ اسے ایک شخص ڈرائیو کرتا آیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ایک عورت اور ایک مرد نظر آ رہے تھے۔ اس مرد نے گاڑی سے اتر کر پوچھا، کیا بات ہے؟ غلام باقی نے کہا، ہماری گاڑی کا ایک پہیہ بیکار ہو گیا ہے، ہم اپنے ایک ساتھی کا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ دونوں کو قریبی شہر تک پہنچا سکتا ہوں۔ شیبہ نے مسکرا کر کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ،
ہم اپنے ساتھی کا انتظار کریں گے۔ میں چاہتا تو اس آنے والے اجنبی کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ دشمن بھی ہو سکتا تھا۔ اگر وہ سانس روک لیتا تو اس بات میں کوئی شبہ نہ رہتا کہ وہی شیبہ ہے اور اس کے پیچھے رہنے والے خیال خوانی کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں تو انسانی ہمدردی کے جذبے سے پوچھ رہا ہوں، رات ہو چکی ہے، آس پاس جنگل ہی جنگل ہے، کیا تم لوگوں کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار ہے؟ غلام باقی نے اپنے 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جب میں پیدا ہوا تو میرے خدا نے مجھے یہ 2 ہتھیار دیے، اس کے بعد تیسرے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کہا، بے شک انسان کو اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ کار سٹارٹ ہوئی۔ اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا، میں نے سنا ہے، یاد نہیں کس سے سنا ہے، مگر کہنے والے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ فرہاد اور اس کے ساتھی کبھی اپنے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھتے۔ کار سٹارٹ ہو کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جانے والا اشارہ دے گیا تھا۔ دشمن ہماری ایک ایک بات اور ایک ایک عادت پر نظر رکھتے ہیں اور اسے یاد بھی رکھتے ہیں۔ جانے والے نے غلام باقی سے اگلوا لیا تھا کہ وہ اور شیبہ نہتے ہیں۔ انہوں نے شیبہ کو پہچاننے کے لیے اب تک جتنے ثبوت مہیا کیے، ان میں سے پہلا ثبوت تو یہ تھا کہ ایک نیگرو اس کے ساتھ تھا اور وہ نیگرو غلام باقی ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرا ثبوت یہ تھا کہ وہ کیسری قلعے میں جا رہی تھی۔ تیسرا ثبوت یہ تھا کہ وہ دونوں نہتے تھے اور فرہاد کے ساتھی ہمیشہ خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک بڑی سی ویگن کار آئی۔ اس میں عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ وہ ویگن ان کی کار سے ذرا آگے جا کر رک گئی۔ پھر غلام باقی نے حیرانی سے دیکھا، اس کے 4 دروازوں سے عورتیں ہی عورتیں نکل رہی تھیں۔ وہ تعداد میں 10-12 ہوں گی۔ ان میں سے ایک نے شیبہ کے قریب آ کر پوچھا، کیا گاڑی میں خرابی ہو گئی ہے؟ شیبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، تم چاہو تو میں تمہیں شہر تک پہنچا سکتی ہوں۔ میرا نام زیبا پاشا ہے، میں انقرہ کے ڈپٹی میئر احمد پاشا کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شیبہ نے بھی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، سوری، میں یہاں اپنے ساتھی کا انتظار۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اچانک ہی بے ہوش ہو کر زیبا کے اوپر آ گری۔ اسے 2 عورتوں نے سنبھال لیا۔ شیبہ کے ساتھ وہی حربہ استعمال کیا گیا تھا جو جزیرے میں سونیا نے مسٹر ان نون کے ساتھ کیا تھا۔ مصافحہ کرتے وقت اسے انگوٹھی سے نکلنے والی ایک ننھی سی سوئی چبھا دی گئی تھی، جس کے ذریعے اعصاب کمزور کرنے والی دوا انجیکٹ ہوتی ہے۔ شیبہ کے بھی اعصاب کمزور ہو گئے تھے۔ اسے بے ہوش نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پچھلے دنوں سے وہ بخار میں مبتلا رہی تھی۔ خاصی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے خود کو سنبھال نہ سکی، اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی، زیبا پر آ گری تھی۔ غلام باقی کو دوسری عورتوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، پھر شیبہ سے پوچھا، میڈم آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ اسی کی طرف آنا چاہتا تھا کہ اسی وقت ایک عورت اس کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گئی۔ دوسری عورت پیچھے سے آ کر اس سے چمٹ گئی۔ وہ اس کی طرف آنا چاہتا تھا مگر زیبا پاشا کی ساتھیوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان سے بچ کر شیبہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عورتوں کے ہجوم نے اسے اس طرح گھیرا ہوا تھا کہ اس کے لیے ان کا حلقہ توڑ کر نکلنا مشکل ہو گیا۔ غلام باقی جیسے دیو نما شخص کے لیے 10-15 آدمیوں کے شکنجے سے نکلنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے فولادی ہاتھ پیر حرکت میں آ جاتے تو کوئی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، لیکن سب سے بڑی مشکل اس کے لیے یہ تھی کہ اسے گھیرنے والی سب کی سب عورتیں تھیں، اور وہ عورتوں کے ساتھ الجھنا کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کا ایک ہاتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ انہیں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے، جب سے اس نے مورینا سے دھوکہ کھایا تھا وہ صنف نازک کے سائے سے بھی بچ کر چلنے لگا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں گرفتار تھا، جدھر رخ کرتا تھا وہ مکھیوں کے چھتے کی طرح اڑ کر اس کی راہ میں حائل ہو جاتی تھیں۔ آگے بڑھنا چاہتا تھا تو اس کی طرف یلغار کر دیتی تھیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگتا تھا۔ آخر عاجز ہو کر مجھے مخاطب کر کے پوچھا، میرے آقا آپ ہی میری کچھ مدد کریں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں؟ میری طرف سے جواب نہیں ملا۔ وہ سمجھ گیا میں ابھی شیبہ کے دماغ میں موجود ہوں۔ اس نے غرا کر ان عورتوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کا دماغ بری طرح کھول اٹھا۔ اس نے ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھ کر ایک عورت کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، سور کی بچیو، تم سب کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ تمہیں کون لایا تھا؟ اس نے بالوں کو اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ اس عورت کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی، میں نہیں جانتی، میں کسی کو نہیں جانتی۔ غلام باقی نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا۔
ناک سے اور باچھوں سے خون بہنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے اسے زمین پر پھینک دیا، پھر دوسری کی طرف بڑھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، باقی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، پھر اسے ٹانگ کی طرف سے پکڑتے ہوئے گول گھماتے ہوئے بولا، جلدی بتاؤ ورنہ میں چکر دیتا ہوں، اتنی دور پھینکوں گا کہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آؤ گی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، خدا کی قسم کھاتی ہوں، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ ایک دولت مند نے ہم لوگوں کو $5,000 دیے۔ کام صرف یہ ہے کہ ایک مرد کو گھیر کر کچھ دیر کے لیے آگے بڑھنے سے روکے رکھنا ہے۔ ہم سب انقرہ کی طوائفیں ہیں، اسی لیے شاید اس نے ہمیں کرائے پر حاصل کیا تھا۔ دوسری عورتیں سہمی ہوئی دور کھڑی تھیں، وہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، یہ سچ کہہ رہی ہے، ہم بہت ہی معمولی درجے کی طوائفیں ہیں، کبھی مہینے میں $500 نہیں کمائے، اتنے سے کام کے 5,000 ملے تو ہم خوشی خوشی تیار ہو گئے، ہم اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر آئی ہیں۔ غلام باقی ایک عورت کو ٹانگ سے پکڑے ہوئے تھا اور چکر دے رہا تھا، وہ اسے پھینکنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اسے چھوڑ دو، یہ عورتیں سچ مچ کرائے کی جونکیں ہیں۔ وہ ندامت سے بولا، میرے آقا میں شرم سے مر جاؤں گا، میڈم میری حفاظت میں تھیں اور میں ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ خوامخواہ جذباتی نہ بنو، ہم بھی کسی نہ کسی مرحلے میں ناکام ہوتے ہیں، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ وہیں انتظار کرو، کسی گاڑی میں لفٹ مل جائے گی تو کیسری ٹاؤن چلے آنا، ورنہ میں وہاں آنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی راستے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویگن کار مجھے نظر آتی ہے یا نہیں۔ میں پھر شیبہ کے دماغ میں آ گیا، اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی، اس کی سوچیں بے ترتیب تھیں۔ میں صحیح طور پر معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ویگن کے اندر کس حالت میں ہے۔ اس کے آس پاس بیٹھی ہوئی کوئی عورت بول رہی تھی، اس کی آواز مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی تھی، کیونکہ شیبہ کا دماغ اپنے قابو میں نہیں تھا۔ میں اس کے ذریعے دوسری بولنے والی کی باتیں صاف الفاظ میں سن نہیں سکتا تھا۔ میرا خیال تھا میں شیبہ کے ذریعے ان راستوں کو سمجھتا جاؤں گا جہاں وہ لے جا رہی تھیں، یا اس کے آس پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کی گفتگو سے کچھ اندازہ کر سکوں گا، لیکن شیبہ کی بیماری اور کمزوری نے مجھے ہر طرح سے کمزور بنا دیا تھا۔ میں نے رسونتی کو مخاطب کر کے کہا، پھر ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، شیبہ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی جناب شیخ الفارس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے دماغ میں رہ کر فرحاد سے گفتگو کر رہی ہوں، پھر ایک مصیبت آ گئی ہے، شیبہ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ وہ شیخ صاحب کے دماغ میں رہ کر مجھ سے بولی، کیا سراغ لگا سکتے ہو کہ ایسا کون کر رہا ہے؟ میں ہر طرح سے مجبور ہوں، شیبہ پچھلے دنوں سے بیمار رہی ہے، پھر اسے اعصابی طور پر کمزور بنا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، اس پر نیم بے ہوشی طاری ہے، اس کا دماغ ہمیں کسی طرح بھی گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ تم جناب شیخ صاحب سے مشورے کرو، شیبہ کے پاس آتی جاتی رہو، شاید کچھ دیر میں اس کی طبیعت سنبھل جائے۔ میں آرمر سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں نے اسے مخاطب کیا، اسے شیبہ کے متعلق بتایا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، یہ ٹیلی پیتھی ہمارے لیے عذاب جان ہے، جب تک یہ علم ساتھ رہے گا دشمن کبھی ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ میں اب شیبہ کے پاس آتا جاتا رہوں گا، تم مجھے گائیڈ کرتے رہو اس سلسلے میں کیا کرتے رہنا چاہیے۔ میں اسی ہائی وے پر کار ڈرائیو کرتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ میں غلام باقی کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے راستے میں وہ ویگن نظر نہیں آئی، اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے راستہ بدل دیا ہے۔ باقی نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر کہا، واپس چلو، ہم دیکھیں گے ہائی وے سے کتنے راستے مختلف سمت گئے ہیں، جب تک شیبہ کی طبیعت نہیں سنبھلے گی ہمیں اسی راستے پر بھٹکنا ہوگا۔ رسونتی نے مخاطب کیا، فرحاد، جناب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیبہ کا پتہ چل ہی جائے گا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، پہلے ٹرانسفارمر مشین کی خبر لو، اسے وہاں سے ہٹا دو۔ اچھی بات ہے، میں سپر ماسٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ ادھر جانے سے پہلے میں نے پھر ایک بار شیبہ کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، اب اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے دماغ میں رسونتی کہہ رہی تھی، شیبہ اپنے آپ کو سنبھالو، ہوش میں آؤ، ہمیں گائیڈ کرو، دیکھو ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی ہے، تمہیں اس ملک میں کہیں دور لے جایا جا رہا ہے، پلیز حوصلہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ جناب شیخ صاحب نے نہایت مناسب مشورہ دیا تھا، اب اس مشین کو وہاں سے ہٹانے کی فکر کرنی تھی۔ اگر شیبہ ہمارے ہاتھ نہ آئی تو دشمن اس سے مشین کا راز اگلوانے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے۔ فی زمانہ سب سے آسان طریقہ تنویمی عمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے اندر کی چھپی ہوئی بات زبان پر لائی جاتی ہے۔ میں سپر ماسٹر کے پاس پہنچا، وہ گہری تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔
پتہ چلا کہ اسے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سپر ماسٹر نہیں رہا تھا، اس سے تمام رابطے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی دوسرا آ گیا ہے۔ سپر ماسٹر کوئی بھی ہو، وہ اسی سرکاری بنگلے میں جا کر قیام کرتا تھا۔ اس کا وہی خاص ملازم ہوتا تھا جس کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ میں اس ملازم کے پاس پہنچا۔ پتہ چلا وہ چونکہ بوڑھا ہو چکا تھا اس لیے اسے ریٹائر کر دیا گیا ہے۔ وہ کسی سپر ماسٹر کو اور اس کی مصروفیات کو نہ جانتا تھا نہ سمجھتا تھا، اس لیے اسے ملازمت سے ہٹانے کے بعد عام شہری زندگی گزارنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس ملازم کی سوچ نے بتایا کئی فوجیوں نے اچانک ہی اس بنگلے کو گھیر لیا تھا جہاں وہ ملازمت کرتا تھا۔ پھر اس بنگلے کی تلاشی لی گئی تو اسٹور روم سے 4 سوٹ کیس برآمد ہوئے۔ اس ملازم سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا جناب میں ان سوٹ کیسوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا، میں بارہا اسٹور روم میں گیا ہوں لیکن کبھی یہ سوٹ کیس نہیں دیکھے۔ وہ برسوں کا ایماندار اور وفادار ملازم تھا۔ سپر ماسٹر بھی وفادار تھا لیکن اس کے متعلق شبہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے دماغ میں پہنچ چکا ہوں۔ ملازم کے بیان سے اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ فرہاد نے ٹیلیپیتھی اور تنویمی عمل کے ذریعے ملازم کے دماغ کو تسخیر کیا، پھر اسی طرح سپر ماسٹر کے دماغ کو بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ دونوں فرہاد کے زیر اثر رہے۔ جب بھی وہ اسٹور روم میں جاتے رہے وہ 4 سوٹ کیس نظر آتے رہے اور انہیں وہ نظر انداز کرتے رہے۔ گویا اب وہ مشین میری دسترس میں نہیں رہی تھی۔ انہیں 2 بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ کہ ٹرانسفارمر مشین ان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ دوسری کامیابی یہ کہ سپر ماسٹر کی کمزوری معلوم ہو گئی تھی۔ وہ الزام دے رہے تھے کہ فرہاد جب اس کے دماغ میں آتا تھا تو اس نے یہ بات اپنے اعلیٰ حکام سے کیوں چھپائی۔ سپر ماسٹر قسمیں کھا رہا تھا کہ فرہاد اس کے دماغ میں نہیں آتا ہے، لیکن اب اس کی بات نہیں مانی جا سکتی تھی۔ جس طرح میں بہرام گنگولی کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے سٹور روم میں ایک نقلی مشین رکھ چکا تھا، اسی طرح وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے سپر ماسٹر کے دماغ پر بھی قبضہ جما کر اصلی مشین اس کے سٹور روم میں چھپا رکھی تھی۔ میں اس سلیکشن کمیٹی کے ممبران تک باری باری پہنچنے لگا جو نئے سپر ماسٹر کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے دور تک جال بچھا رکھا تھا۔ اس سلیکشن کمیٹی تک پہنچ گیا تھا جہاں سے سپر ماسٹر منتخب ہو کے آتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ سلیکشن کمیٹی کے ان 5 ممبروں کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ نئے ممبران آئے تھے اور وہ کون تھے یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے پھر نئے سرے سے جدوجہد شروع کرنا تھی۔ میں نے جناب شیخ صاحب سے آ کر کہا وہ مشین ان لوگوں نے ڈھونڈ نکالی ہے، سپر ماسٹر بھی تبدیل کر دیا ہے۔ جناب شیخ صاحب نے کہا تم یہاں آ کر 7 برس تک مطمئن رہے، اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے رہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ تمہاری زندگی میں اسی طرح سکون رہے اور تم اپنوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارو، لیکن تمہارا ایک دن کا آرام مستقبل کے سکون کو حرام کر دیتا ہے اور کامیابیوں کو ناکامیوں میں بدل دیتا ہے۔ میں نے کہا میں اس طویل عرصے میں کئی بار سپر ماسٹر کے دماغ میں گیا، وہاں کسی تبدیلی کا امکان نہیں تھا۔ پھر میں مطمئن ہو گیا تھا، سوچا آخر زندگی بھر خیال خوانی تو نہیں کر سکتا، جب اپنے تمام لوگوں کے درمیان ہوں تو حاضر دماغ رہنا چاہیے، اور یہ حاضر دماغی اب مہنگی پڑ رہی ہے۔ بے شک وہ نادان نہیں ہیں، انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ایک جعلی مشین بہرام گنگولی جیسے اہم آدمی کے گھر چھپائی جا سکتی ہے، تو اصلی مشین بھی کسی ایسے اہم شخص کے ہاتھ چھپائی گئی ہے جہاں اب تک تلاشی نہیں لی گئی۔ لہٰذا انہوں نے تمام اہم شخصیتوں اور اہم عہدیداروں کے گھروں کی تلاشی لی ہوگی، ان میں سپر ماسٹر کا گھر بھی شامل تھا، اور وہ مشین وہاں سے برآمد کر لی گئی۔ رسونتی نے میرے پاس آ کر کہا فرہاد میں برابر شیبہ کے ساتھ لگی رہی لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، آخر اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ دشمن ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے بہت کچھ سوچتے ہیں، اپنا نقصان نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا شیبہ کو جسمانی اور ذہنی طور پر نقصان نہیں پہنچے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے اسے کس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے؟ یہ ایک ہی پارٹی کا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ مشین نئے سپر ماسٹر کی تحویل میں پہنچ گئی ہے، اس کی بلائنڈ فورس والے اسے اغوا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت برا ہوا، مشین بھی ہاتھ لگ گئی، شیبہ بھی ہاتھ لگ رہی ہے، اس طرح وہ نئے ٹیلیپیتھی جاننے والے پیدا کریں گے۔ آلا بی بی کو امریکہ جانے کے لیے کہو، وہ اپنے ان 40 آدمیوں کے ساتھ جائے جنہیں ہم 40 چور کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ مشین جہاں بھی ہوگی وہ 40 چور اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ امریکہ میں گرین کارڈ کے بغیر زیادہ عرصہ رہنا ایک مشکل کام تھا۔ آلا بی بی کے 40 چوروں کو وہاں جانا تھا، لیکن ہمارے لیے امریکہ جانا ایسے ہی تھا جیسے ایک کمرے سے نکل کر
دوسرے کمرے میں جانا ہو۔ بابا صاحب کے ادارے سے کامیاب ہو کر جانے والی طالبات اور طلباء پچھلے کئی برسوں سے دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر ملازمت یا کاروبار کر رہے تھے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی میکینک، کوئی انجینئر اور کوئی سائنسدان تھا۔ شیخ صاحب کے حکم پر وہ امریکہ سے واپس آ سکتے تھے اور ان کے پاسپورٹ پر اعلیٰ بی بی کے چور ان کے میک اپ میں جا سکتے تھے۔ پھر یہ کہ پاسپورٹ، ویزا اور گرین کارڈ جن شعبوں سے جاری کیے جاتے تھے وہاں تک خیال خوانی کے ذریعے رسائی حاصل کرنا اور وہاں کے افسروں کو اپنی مٹھی میں لے کر گرین کارڈ جاری کرانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ رسونتی نے اعلیٰ بی بی کے پاس آ کر کہا، فرحاد کی تجویز ہے تمہیں اپنے 40 چوروں کے ساتھ امریکہ جانا چاہیے۔ وہ مشین انتہائی رازداری سے چھپا کر رکھی گئی ہوگی، اسے تلاش کرنا ایک دو کے بس کی بات نہیں۔ تمہارے 40 چور اس مشین کے اطراف اپنا گھیرا تنگ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے خوش ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے، بیٹھے بٹھائے دماغ کو زنگ لگ رہا تھا۔ میں یقین دلاتی ہوں وہ مشین پاتال میں چھپائی جائے یا سمندر کی تہہ میں پہنچائی جائے یا کسی خلائی اسٹیشن میں لے جا کر رکھ دی جائے، میرے چور وہاں تک ضرور پہنچیں گے۔ رسونتی کے جانے کے بعد میں نے اعلیٰ بی بی کو مخاطب کیا، پھر پوچھا، اب تو خوش ہو؟ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ کتنی ہی مہم میں کامیاب رہی ہوں، پچھلی بار ہندوستان میں ناکام رہی، مجھے اس کا افسوس ہے، اب اس کی تلافی کروں گی۔ وہ مشین یہاں ضرور لاؤں گی، اگر نہ لا سکی تو اسے تباہ کر دوں گی، دشمنوں کو اسے استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ تم کب جا رہی ہو؟ ابھی معلوم کرتی ہوں، جس فلائٹ سے سیٹ مل جائے گی اس سے چلی جاؤں گی۔ تمہارے 40 چوروں کا کیا ہوگا؟ میرے 8 چور پہلے ہی امریکہ میں ہیں، 32 مختلف ممالک میں ہیں۔ میں ابھی شیخ صاحب سے جا کر ملاقات کرتی ہوں، وہ ان سے رابطہ قائم کریں گے، امریکہ جانے کے سلسلے میں ان کے مسائل معلوم کریں گے۔ میرے چوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو چھپ کر امریکہ پہنچیں گے اور وہاں کسی دوسرے کے میک اپ میں گرین کارڈ بھی حاصل کر لیں گے، اور جو چھپ کر نہ جا سکے وہ ہمارے ان ساتھیوں کے میک اپ میں جائیں گے جو امریکہ میں پہلے ہی مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کوششوں میں ناکام رہے تو تم، رسونتی اور آرمر ٹیلی پیتھی کے ذریعے گرین کارڈ جاری کرا سکو گے۔ بہرحال میں آج یا کل کسی بھی فلائٹ سے روانہ ہو جاؤں گی۔ تم کب پہنچ رہے ہو؟ میں شیبہ کے لیے پریشان ہوں، جیسے ہی اس کی خیریت معلوم ہوگی میں چلا آؤں گا، تم وہاں پہنچ کر اپنا کام شروع کر دو۔ ہم نے ہیلی کاپٹر کی آواز سے اندازہ کیا تھا کہ شیبہ کو اس میں لے جایا جا رہا ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب ہیلی کاپٹر کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ بے ہوشی میں تھی، کسی گاڑی کے ٹریلر میں آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی سفر کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، شیبہ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، لیکن یہ نئے حالات پریشان کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ ہمیں یقین کی حد تک شبہ ہے کہ سپر ماسٹر کے آدمی تمہیں لے جا رہے ہیں۔ سپر ماسٹر کے آدمی امریکہ لے جائیں گے، لیکن اتنی جلدی سفر کیسے ختم ہو گیا؟ ان کا اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا، انہوں نے تمہیں کہیں چھپانے کے لیے کسی قریبی ملک میں خفیہ اڈا بنایا ہوگا، پھر موقع اور سہولت دیکھ کر تمہیں سپر ماسٹر کے پاس پہنچا دیں گے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے اسے بتایا، وہ ٹرانسفارمر مشین سپر ماسٹر کے ہاتھ لگ گئی ہے، اب اسے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے یا والی کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ تمہیں لے جا رہا ہے۔ وہ بولی، ایسا کتنی بار ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب آئے مگر قریب نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی حالات نے جدا کر دیا، اس بار بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں تو ہو رہی ہوں۔ ایسے وقت ربی اسفندیار کی پیشن گوئی یاد آ رہی ہے، انہوں نے ایک بار میری قسمت کا حال بتاتے ہوئے کہا تھا، میں جسے دل کی گہرائیوں سے چاہوں گی وہ مجھے نہیں ملے گا، اسے پانے کے لیے مجھے اپنا رویہ، اپنا راستہ، اپنے نظریات وغیرہ سب بدلنے ہوں گے۔ چلو یہی صحیح، مجھے پانے کے لیے اپنا راستہ بدل دو۔ یہی سوچ رہی ہوں وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے جس پر چل کر میں تمہارے پاس پہنچ سکتی ہوں۔ ذرا یہ معلوم ہو جانے دو کہ تم کن لوگوں کی قید میں ہو اور کہاں ہو، پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ میں نے اسے تسلیاں دی، پھر 10-15 منٹ کے بعد آنے کا وعدہ کر کے دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد رسونتی نے آ کر کہا، جناب شیخ صاحب کے پاس آ جاؤ۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سپر ماسٹر نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا، یقیناً وہ فرنٹ لائن کا سپر ماسٹر ہوگا، اصل تو اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ کیا اس نے بتایا کہ 1 ہفتے پہلے والا سپر ماسٹر اب نہیں رہا؟ نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔
وہ کہہ رہا تھا انہیں ٹرانسفارمر مشین مکمل صورت میں مل گئی ہے. اس کے 2 پرزے نہیں تھے، لیکن وہ پرزے پہلے ہی تمہاری ٹیکساس والی رہائش گاہ کے باغیچے سے انہیں مل گئے تھے. انہیں مشین مل گئی، ادھر شیبہ اغوا کر لی گئی. اب وہ اور کیا چاہتا ہے؟ ہم سے دوستی چاہتا ہے. کہہ رہا تھا اسے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کی ضرورت ہے. میں نے اس سے کہا شیبہ کو اغوا کرانے کے بعد پھر کسی کی فرمائش کر رہے ہو؟ اس پر اس نے قسم کھا کر کہا اس نے یا اس کے کسی آدمی نے شیبہ کو اغوا نہیں کیا ہے. کیا ہم اس کی قسم پر یقین کر لیں؟ دشمن آخر دشمن ہوتا ہے. اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ شیبہ کو اغوا کرنے کی بات ہم سے چھپا رہا ہو تاکہ ہم خیال خوانی کے ذریعے کوئی انتقامی کارروائی نہ کر سکیں. آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے کہہ دیا ہے اگر وہ شیبہ کی بازیابی میں ہماری مدد کرے اور اسے ہم تک پہنچا دے تو ہم اس کے کام آنے کے متعلق سوچیں گے. فرنٹ لائن کے سپر ماسٹر نے کہا آپ ہمارے کام آنے کے متعلق سوچیں گے یعنی ہمیں ٹال رہے ہیں، ہمارے کام آنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں. جناب شیخ صاحب نے کہا ایک دوسرے کے کام آنے کے سلسلے میں پہلے شرائط طے ہوں گی. اس بات کا یقین دلایا جائے گا کہ جو ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے کام آئے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہاری ٹرانسفارمر مشین ہماری نظروں میں آئے گی تو ہم خیال خوانی کے ذریعے کوئی چکر نہیں چلائیں گے. اس کے بعد ہم کام آنے کا وعدہ کریں گے. تو پھر ابھی یہ ساری باتیں طے ہو سکتی ہیں. ابھی ہم شیبہ کے لیے پریشان ہیں، اس کی بازیابی چاہتے ہیں. کیا تم اس کا سراغ لگا سکتے ہو؟ جناب شیخ صاحب آپ سے بچگانہ باتوں کی توقع نہیں تھی. اگر ہم نے شیبہ کا سراغ لگا لیا اور یہ معلوم کر لیا کہ وہ کہاں ہے اور اسے وہاں سے کس طرح آپ کے پاس پہنچایا جا سکتا ہے تو اسے ہم اپنے پاس نہیں لے آئیں گے. جناب شیخ صاحب نے جواب دیا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کا سراغ ملے تو آپ اس کو اپنے ہاں لے جانے کی کوشش کریں. اوہ اب آپ کی بات سمجھ میں آئی. آپ ہمیں ان اغوا کرنے والوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں اور ہمارے ٹکراؤ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں گے آپ ہم سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. جناب شیخ صاحب مجھے سپر ماسٹر کی باتیں تفصیل سے سنا رہے تھے. میں نے کہا جب تک شیبہ کے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اس وقت تک میں سپر ماسٹر کی طرف نہیں جا سکوں گا. میں نے پھر شیبہ کی خبر لی. اب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی تھی. ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے لیے نسخہ تجویز کر رہا تھا. میں نے پوچھا کیا اس مکان کی بناوٹ سے، ڈاکٹر کے لباس سے یا اس کے حلیے سے اندازہ کر سکتی ہو کہ تمہیں کہاں لے جا کر رکھا گیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو میں نے خود کو اس بیڈ روم میں پایا. ڈاکٹر یہاں موجود ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی ذرا دور کھڑا ہوا ہے. یہ لوگ خاموش ہیں، اپنی آواز نہیں سنا رہے ہیں. ڈاکٹر سے کہو تم باہر ٹہلنا چاہتی ہو، اندر حبس ہو رہا ہے، طبیعت گھبرا رہی ہے. شیبہ نے یہی بات ڈاکٹر سے کہی. دور کھڑے ہوئے شخص نے قریب آ کر ایک کاغذ پر کچھ لکھا، پھر اسے شیبہ کی طرف بڑھا دیا. میں نے شیبہ کے ذریعے پڑھا. اس میں لکھا تھا میڈم آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لہٰذا کمرے میں رہنا چاہیے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس بنگلے کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں پر کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں. آپ باہر کا منظر نہیں دیکھ سکیں گی. یہ ایک ویران علاقہ ہے. اس بنگلے کے آس پاس سے کوئی نہیں گزرتا ہے. آپ کسی کی آواز بھی نہیں سن سکیں گی. آپ سے گزارش ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں، ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں استعمال کریں اور خوب کھا پی کر اپنی جان بنائیں. وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اس کے لیے دوائیاں آ گئیں. کھانے کے لیے تازہ پھل اور پینے کے لیے دودھ اوولٹین لا کر رکھ دیا گیا. پھر یہ تمام چیزیں لانے والے باہر چلے گئے. دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا. میں نے کہا فی الحال یہی بہتر ہے، فکر اور پریشانی چھوڑ دو، خوب کھاؤ پیو، دوائیں استعمال کرو. تمہاری خیال خوانی کی صلاحیتیں واپس آنا چاہیے. ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں. ٹیلی پیتھی کے بغیر یوں لگ رہا ہے جیسے ہتھیار کے بغیر دشمنوں کے نرغے میں ہوں. وہ کچھ کھانے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئی. سامنے ہی ایک قد آدم آئینہ تھا. اس پر نظر پڑتے ہی اس نے چونک کر اپنے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا او فرہاد، ان لوگوں نے میرا میک اپ اتار دیا ہے، مجھے اصلی چہرے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہونا ہی تھا، عارضی میک اپ بڑی آسانی سے اتر جاتا ہے. تم آرام کرو، میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا. میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا. اس وقت میں غلام باقی کے ساتھ انقرہ میں تھا. وہاں سے پیرس جانا چاہتا تھا تاکہ غلام باقی بابا صاحب کے ادارے میں چلا جائے اور میں حالات کے مطابق فیصلہ کروں کہ شیبہ کی طرف جانا چاہیے یا امریکہ اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچ کر مشین کا سراغ لگانا چاہیے. ہم انقرہ پہنچ کر ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے تھے. ایک ہی ہوٹل میں قیام کیا تھا مگر دو الگ الگ کمروں میں تھے.
دشمنوں نے شیبہ کے ساتھ غلام باقی کو بھی پہچان لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کے ذریعے میں بھی پہچانا جاؤں۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد میرا خیال درست نکلا۔ اب وہ غلام باقی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اگر انہوں نے ہوٹل میں اسے دیکھا تھا تو وہ تنہا ان کی نظروں میں آیا ہوگا، اور اگر ہائی وے سے تعاقب کیا ہوگا تو پھر مجھے بھی اپنی نظروں میں رکھا ہوگا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔